اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کی حدیث کر رہے ہیں، لیسن ہم کتاب العلم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کی حدیث ہے 104 بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ بابن یبلغ العلم الشاہد الغائب، باب اس بارے میں کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ علم کو ان کو پہنچا دے جو کہ حاضر نہیں ہے، جو غائب ہیں۔ قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو قول اوپر بیان کیا، یہ قول کن کا ہے؟ یہ ابن عباس کا قول ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول کو نقل کیا ہے، یعنی حدیث ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن یہاں پر امام بخاری اس کو معلق لائے ہیں۔ معلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے عام زبان میں لٹکی ہوئی، یعنی کہ جو حدیث بغیر سند کے اگر راوی بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو معلقاً بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری اس کو معلقاً بیان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو اپنی ہی کتاب میں اس کو لائے ہیں، اپنی پوری سند کے ساتھ دوسری جگہ پر لائے ہیں، اس کو لائے کتاب الحج میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے صرف اس لیے لائے ہیں کہ وہ باب کی وضاحت کرنے کے لیے، یہ امام بخاری کا طریقہ ہے کہ اپنے ایک باب کی وضاحت کے لیے کوئی حدیث کا ٹکڑا کبھی لاتے ہیں، کبھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا لاتے ہیں، اور کبھی کسی عالم کا، کسی محدث کا، کسی بڑے تابعی کا قول لاتے ہیں۔ تو اور ان کو امام بخاری کی تعلیقات کہتے ہیں۔ تعلیقات سے مطلب بغیر سند کے جو امام بخاری کی احادیث، جو کہ صرف ان کا مقصد صرف باب کا صرف وہ باب کی وضاحت کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ امام بخاری اپنی بغیر سند کے بھی انہوں نے حدیثیں بیان کیے۔ ان کی تمام حدیثیں جو اس کتاب کا مجموعہ میں ہے وہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں اور سند کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد۔ تو یہاں پر سند کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف مدنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث ابن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید ابن ابی سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابی شریح جو کہ صحابی ہیں، ابی شریح رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، اور انہوں نے عمر سے کہا، عمر بن سعد سے کہا، جو شریح ابی شریح ہے، اب وہ بتا رہے ہیں انہوں نے عمر بن سعید سے یہ بات کہی۔ تو یہ کیسے؟ عمر بن سعید کون ہے پھر؟ یہ اس زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ یزید کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد، امیر معاویہ نے اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو خلیفہ کی باس ان کے ہاتھ پر بیعت کروا دی تھی خلیفہ کی۔ تو یہ چونکہ یہ بات ایک طرح سے خلفائے راشدین میں نہیں تھی کہ کسی بھی خلیفہ راشدین نے اپنے بیٹے کو بنایا ہو، تو ایک طرح سے نئی بات تھی۔ اور پھر یزید کے بارے میں بہت سے لوگوں کو صحیح طرح سے ان کے عادت، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، کتنے اچھے مسلمان ہیں، یہ ساری چیزوں میں تھوڑے شکوک بھی تھے ان لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے جب یزید کو حضرت معاویہ نے اپنا خلیفہ بنا دیا اپنے موت کے وقت، تو بہت سے صحابہ کرام جو کہ مدینہ میں تھے، انہوں نے ایک طرح سے ان کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے،
اور اس میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے. تو عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیل بتاؤں گی میں، ٹھیک ہے، مگر مختصراً یہ کہ یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کی میں ان کی تھوڑی مزید ڈیٹیل اس واقعے کی بھی بتاؤں گی اینڈ میں، اور ان کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو یہاں پر ہم حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ابو شریح نے اس وقت بیان کی، اور کس کو بیان کی؟ عمر بن سعید کو، جس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ. تو یہ اس وقت یہ شخص جو تھا، جو کہ گورنر تھا مدینہ کا، وہ اس وقت فوجیں تیار کر کے بھیج رہا تھا مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ پر، چونکہ عبداللہ بن زبیر، مکہ والوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں بیعت کر دی تھی، اور عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں ایک طرح سے مکہ کا انتظام تھا. تو اس وجہ سے اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر زبردستی کرنے کے لیے مکہ پر فوج کشی کی تھی. تو اس بات پر اب یہ جو ابو شریح ہیں، انہوں نے بات شروع کی یہاں پر. اذن لی ایھا الامیر احدثک قولا قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح سمعته اذنائی ووعاه قلبی وابصرته عینائی حین تکلم به. تو یہاں پر اب یہ بڑا جیسے ایک طرح سے بہت ہی زیادہ عزت والا انداز سے انہوں نے یہ بات کی، بہت، چونکہ وہ گورنر تھا، پھر اوپر سے فوج کشی کرنے والا تھا، ایک غلط کام کرنے والا تھا. مکہ پر فوج کشی کرنا جو ہے، مکہ پر حملہ کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا. تو وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا تھا، تو ظاہری بات ہے اس شخص کا کیریکٹر بھی ایسا ہوگا کہ اس کے سامنے ضد اور بحث نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی عزت اور نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اے امیر، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو حدیث بیان کروں. اور یہ حدیث کیسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس دن مکہ فتح ہوا، اس کی دوسری صبح کو یہ حدیث بیان کی تھی، جیسے خطبہ دیا تھا. اور اس حدیث کو میرے ان کانوں نے سنا، ٹھیک ہے، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا، اور میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. تو یہ سارا کچھ اس نے تمہید باندھ کے پھر حدیث بیان کی. اور اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اس حدیث کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تاکید فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دے، تو ان ابھی وہ بتا رہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے حکم مان رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حمد اللہ و اثنا علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اپنا خطبہ شروع کیا. اور یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حمد و ثنا سے خطبہ کیا کرتے تھے شروع. ثم قال، پھر فرمایا، ان مکہ حرمها اللہ ولم یحرمها الناس. تو مکہ کے حرمت کے بارے میں بتایا کہ مکہ کو حرمت والا اللہ نے بنایا ہے، یہ لوگوں نے نہیں بنایا. یعنی یہ کوئی جہالت کی رسم نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مکہ کو اللہ نے حرمت والا شہر بنایا ہے. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بها دماء. ولا یحل، یعنی کسی شخص کے لیے جو مومن ہے، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ یہ خون بہائے یہاں پر اس مکہ کے حرمت کو حرام کرے، یعنی مکہ کی حرمت کی پرواہ نہ کرے اور یہاں پر قتال کرے، یہاں پر کسی کو قتل کرے یا جنگ کرے، یہ کسی مسلمان پر جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی درخت کو کاٹنا، ٹھیک ہے، نہ کوئی درخت وہاں پر کاٹا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کو نقصان یا کسی انسان یا کسی جانور کو نقصان دیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے بعد تم میں سے کوئی اپنے لیے یہ دلیل بنا لے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ لے کر یعنی کہ فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے کے نیت سے گئے تھے، تو پھر ہم بھی یہ کام کر سکتے، یعنی یہ سنت کے مطابق ہے کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی ایسا کرنے کی، ولم یأذن، لیکن اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے تم لوگوں کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کہیں تم مجھ سے دلیل مت لے لینا کہ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے تو اللہ نے خاص اجازت دی تھی۔ وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ مجھے بھی صرف دن کے کچھ وقت یعنی کچھ لمحات کے لیے مجھے بھی اجازت دی تھی، ایک دن کے۔ تو یہ کون سا دن تھا اور کتنی دیر اجازت دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف گئے، اور جیسے اس کی تھوڑی تاریخ ہے کہ جب مکہ والوں سے نے معاہدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے صلح کا معاہدہ تھا، مگر انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر مکہ تو گئے، لیکن کوئی جنگ ہوئی نہیں تھی۔ جو اس وقت مکہ کا جو سردار تھا ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خاموش رکھا تھا، یعنی کہ کسی کو نہیں اطلاع دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کا عام طریقہ نہیں تھا، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ باقاعدہ جنگ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی اذن یہ نہیں تھا کہ وہاں پر قتل و غارت ہو، اس وجہ سے آپ بڑا لشکر لے کر گئے تھے۔ مگر جب مکہ پہنچ گئے، جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو جو ابو سفیان ہے وہ مسلمان ہو گیا اس وقت، اس نے پھر مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بہت بڑی فوج کے ساتھ، اور ہم ان کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اور ہم ان سے صلح کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام جیسے کہ عام رخصت دے دیے کہ جو لوگ حرم شریف میں پناہ لے لیں گے، یا جو لوگ میرے گھر میں پناہ لے لیں گے، یا جو لوگ اپنے ہی گھروں میں بند ہو جائیں گے اور جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، ان سب کی جان بخش دی جائے گی اور ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ حکمت سے کام کیا گیا تھا، تو کوئی قتل و غارت نہیں ہوا تھا مکہ میں، صرف چند لوگوں کو جو کہ بہت سخت بڑے بڑے مجرم تھے اور وہ فرار ہوئے تھے وہاں سے اس وقت، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتال کے لیے حکم دیا تھا کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کرنا ہے، اور ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ حرم شریف کے جیسے کعبہ کے غلاف کو پکڑ لیا تھا کہ وہ یہ سوچ کر کہ مجھے یہاں پر نہیں مارا جائے گا، لیکن اس کو مارا گیا تھا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک مکہ کے فتح ہونے والے دن پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ یہاں پر مجرموں کو مارا جا سکتا ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صرف کچھ لمحات کے لیے اجازت دی تھی، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آج، یعنی کہ یہ سیکنڈ ڈے تھا، دوسری صبح کو آپ نے یہ خطبہ کہا تھا جب مکہ فتح ہونے کے بعد، اور آپ نے مکہ فتح ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، سب کو معاف فرما دیا تھا۔ وہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے،
کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کے بعد دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حرمت کو پہلے کی طرح مکہ کو حرمت والا شہر بنا دیا. اب یہاں پر کوئی قتال کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب چاہیے کہ جو کوئی یہاں موجود ہے جو میرا خطبہ سن رہا ہے، وہ جو لوگ غائب ہیں، جو غیر حاضر ہیں، ان کو یہ بات پہنچا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. تو ان جو ابو شریح ہیں، جو اس راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے ایک طرح سے اس حدیث کو سنا کر یہ بات واضح کر دی کہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا رہا ہوں تم کو. ٹھیک ہے. فقیل لأبی شریح ما قال عمر. تو جن لوگوں کو حضرت ابو شریح جو ہے وہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے یہ بات کہی تو عمر نے آپ کو کیا جواب دیا؟ یعنی یہ جو فوج کشی کر رہا تھا، جو گورنر تھا مدینہ کا، اس نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قال انا اعلم منک ما یا ابا شریح. اس نے کہا اے ابو شریح، میں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. ان مکہ لا يعيذ عاصیا ولا فارم بدم ولا فارم بخربۃ. اور اس نے غلط دلیل دی. اس نے کیا کہا کہ مکہ جو ہے حرمت والا تو ہے، لیکن یہ شہر کسی ایسے گناہ گار کو جو کہ خون کر کے اور جو فتنہ پھیلا کر بھاگ کر پناہ لے، اس کو پناہ نہیں دیتا. اب یہ بات صحیح نہیں تھی. نہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کوئی ایسا جرم کیا تھا مکہ سے باہر کے کسی کے ساتھ کچھ گناہ کا کام کیا ہو جس پر حد آنی ہو، یا پھر انہوں نے کسی کا خون بہایا ہو یا کوئی فتنہ پھیلایا ہو. اس سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے غلط دلیل دے کر ان کو چپ کرا دیا اور ان کی بات نہیں مانی. تو یہ تو ہے حدیث. ٹھیک ہے. اب اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا؟ تو دیکھیں اس کو ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلی اس حدیث میں. پہلی بات، باب امام بخاری نے باب یہاں پر باندھا ہے جو غائب جو علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے، دین کا علم اگر کوئی سیکھے تو وہ دوسروں کو سکھائے. کوئی حدیث کوئی سنے تو جو لوگ نہیں ہیں موجود ان کو بتائے. اور انہوں نے اپنے اس مقصد میں اپنے باب کی وضاحت میں یہ حدیث کا ٹکڑا لائے ہیں جو کہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ امام بخاری ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی اس بات پر انہوں نے ہمیں کچھ احادیث بتائی کہ علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر انسان علم حاصل کر کے اپنے حد تک رکھتا ہے، اپنے سینے میں ہی رکھتا ہے، خود ہی بس فائدہ اٹھایا مگر کسی کو کچھ نہ بتایا، تو اس انسان کے ساتھ علم بھی چلا جاتا ہے دنیا سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ ذمہ داری اب امت کی ہے. یہ چنی ہوئی امت کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام قیامت تک آگے سے آگے بڑھتا جائے اور سب لوگوں کو پتہ چلے. ہاں، اس میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ دین کا علم سیکھنے والا احتیاط سے سیکھے، اس کو اچھی طرح سے محفوظ کرے، خود اپنے عمل میں لا کر اس کو صحیح طرح سے پکا کر لے اور اس کو پھر آگے بڑھائے. کیونکہ دیکھیں اگر انسان بہت لوگوں کو ایسے بھی شوق ہوتا ہے کہ ابھی کا تھوڑی سی بات، ادھوری بات سنی، آدھی بات سنی اور کہیں پر ہاں حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو یہ اس سے پھر گمراہ، خود بھی انسان گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے. لیکن انسان ان کا علم سیکھے اس نیت سے کہ انشاءاللہ میں بہت احتیاط سے، بہت حفاظت سے علم سیکھوں اور اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لوں اور اس کو حفاظت کے ساتھ میں آگے پہنچاؤں. جیسے کہ محدثین کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایک لفظ کو بھی احتیاط کے ساتھ انہوں نے آگے کوٹ کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے ان میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی.
اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم 1400 سال بعد بھی اطمینان سے دین کا علم سیکھتے ہیں. جب کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، صحیح سند سے ہے، اس کی تحقیق ہو چکی ہے، تو پھر ہم اس میں شک نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء نے، محدثین نے بہت زیادہ محنت سے اور حفاظت سے اس علم کو ہم تک پہنچایا ہے. تو باپ کا مقصد تو یہاں واضح ہے کہ ان کو سکھانا، آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. اب جو دوسری حدیث سے جو دوسری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ کہ یہی مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو خاص تاکید فرمائی کہ جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو پہنچا دیا جائے. تو یہ گویا کہ دو صحیح احادیث ہمارے سامنے آ گئی اس پر. اب اس میں اس کے لیے تھوڑی سی تاریخ، اس میں جو بات ہے، جو واقعہ ہے، اس کو تھوڑا سا تاریخ کے اس سے سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ یہ کیوں ہو رہا تھا کہ مکہ پر حملہ کیوں کر رہا تھا ایک مسلمان جو کہ مدینہ کا گورنر تھا. تو جیسے تھوڑا سا میں نے بتایا کہ جب امیر معاویہ کے بعد یزید کو بنایا گیا خلیفہ، تو مدینہ میں رہنے والے بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ انہوں نے بیعت پر راضی نہیں ہوئے تھے، یزید کی بیعت پر. تو ان کے ساتھ مدینہ کا جو گورنر تھا اس نے سختیاں کی اور بہت سے لوگوں کو مجبور کر کے بھی بیعت لی گئی تھی. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر اور اسی زمانے میں حضرت امام حسین جو تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کو کوفہ والوں نے بلا لیا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا تھا کہ کوفہ والے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے، تو جب تک جو نیا گورنر جو کوفہ کا آیا تو وہ اس نے اتنی سختی کی کوفہ والوں پر کہ وہ سب ڈر کر بیٹھ گئے. انہوں نے اتنا زبردستی کر کے بلایا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، لیکن ان کی مدد کے لیے نہ نکلے باہر، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ان کی فیملی کے ممبر رہ گئے. اور اس نے پھر وہ زبردستی کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا. اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ مکہ چلے گئے تھے، اور مکہ میں انہوں نے پناہ لی. تو مکہ والوں نے ان کو دیکھ کر، جو لوگ خوش نہیں تھے یزید کی خلافت سے، ان سب نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم آپ کو ہمارا گورنر بناتے ہیں. تو گویا کہ وہ ایک مکہ الگ سے ایک ہو گیا تھا اس زمانے میں. اس تھوڑے عرصے کے لیے مکہ جو تھا وہ جو اسلام کی بڑی ریاست کا مطلب یہ کہ ان کے حکم کے اندر نہیں تھا وہ، بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ان کا انتظام چلا رہے تھے. مگر یہ نہیں تھا کہ مسلمان حج کرنے کے لیے آتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، مگر عبداللہ بن زبیر وہاں پر تھے. تو یزید نے مدینہ کے اس گورنر کو حکم دیا کہ تم حضرت عبداللہ بن زبیر سے بائی فورس بیعت لو، تاکہ وہ اگر وہ بیعت کر لیں گے تو باقی سارے لوگ بھی، مکہ کے باقی لوگ بھی جو ہے وہ اس حکومت کو قبول کر لیں گے. تو اس وجہ سے وہ گیا تھا. لیکن اصل ہوا کیا تھا کہ جب وہ فوج لے کر گیا، اور کچھ فوجیں وہاں سے بھی آئی تھی، شام سے بھی آئی تھی، لیکن جو یزید تھا اس دوران، یعنی اس نے حملہ کیا، اس نے مکہ کو بھی، یعنی کعبہ کو بھی نقصان پہنچا تھا. اس وقت کعبہ کی دیوار بھی گر گئی تھی، اور جنگ تو شروع کی تھی اس نے. لیکن جو یزید تھا اس کا انتقال ہو گیا اچانک سے. اب جب یزید جو کہ خلیفہ تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اب جنگ کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. تو جنگ جو یہ فوج تھی وہ واپس چلی گئی، ٹھیک ہے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ ان کی پھر بہت زیادہ اسٹرانگ بن گئے وہ، اور اسلامک حکومت جگہوں پر بھی ان کے لیے بیعت کرنے کا اعلان کر دیا گیا. لیکن سارے اسلامک اسٹیٹ میں نہیں ہوا تھا، لیکن کافی جگہوں پر ہوا تھا. تو پھر جو ہے جو دوسرے خلیفہ آئے عبد الملک بن مروان جو ہے
وہ انہوں نے حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ گورنر تھا کوفہ کا اس وقت، اس کو بھیجا فوج لے کر، وہ بہت سخت قسم کا آدمی تھا حجاج بن یوسف، تو اس نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل بھی کر دیا، اور مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس وقت اپنے لوگوں کو سب کو کہہ دیا تھا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کی جان جائے، تو سارے لوگ چلے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک طرح سے تنہا تھے، تو ان کے ساتھ ان کو بہت ہی اس سے مارا گیا، سخت ظلم کے ساتھ مارا گیا، ان کی لاش کو سولی چڑھا کے رکھا گیا، اور اس طرح سے کیا گیا تھا یہ حجاج کے کہنے پر۔ بہرحال تو یہ قصہ یہاں پر ختم ہوا تھا۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مزید بتاؤں گی یہ کون ہے، لیکن تھوڑا سا امام بخاری جو ہے وہ اس سے حدیث سے کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں اس پر ہم تھوڑا بات کر لیتے ہیں، کہ سب سے پہلی بات یہ کہ دین کے علم کو حاصل کر کے اس کو حفاظت کے ساتھ آگے بیان کرنا چاہیے، تاکہ تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح علم پہنچے، یہ سب سے پہلی بات تھی۔ دوسرا یہ کہ مسلمان حکمران کوئی شریعت کے خلاف کام کرے تو علماء کو ان کو نصیحت کرنی چاہیے، یہ نہ کہ سب خاموش بیٹھے رہے، ہاں حکمت کے ساتھ کرے، لیکن ان کو اصل بات بتانا علماء کا فرض ہے، کہ علماء ان کو بتانے کی کوشش کرے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے دیکھیں کہ ابو شریح نے جب حدیث بتانے کے بعد جب اس نے عامر نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ غلط دلیل پیش کر دی، تو پھر انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا ابو شریح نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ فتنہ ہوگا، قتل و غارت شروع ہوگا، اس لیے انہوں نے بس خاموشی اختیار کی تھی، مگر انہوں نے اپنا کام اپنی حجت تمام کر دی تھی۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تو حمد و ثنا کی، اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ خطبے کا یہ مسنون طریقہ ہے کہ حمد و ثنا سے شروع کیا جائے۔ پھر اس حدیث میں مکہ معظمہ کی حرمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حرمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اس کا ہمیں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بیجل ھذا بلدن آمنا، تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے نہیں، بلکہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اعلان کیا تھا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اللہ، لیکن مکہ کی جو حرمت ہے وہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی جب سے ہے، اور یہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان آیا تھا، اور اس میں سے جو لوگ بچ گئے تھے پھر ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نئے سرے سے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا تھا۔ اچھا، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں خون کسی کا نہیں بہایا جا سکتا، اور یہاں پر درخت نہیں کاٹے جا سکتے۔ اب درختوں کے کاٹنے میں اختلاف ہے، کچھ علماء نے کہا کہ جو خودرو درخت ہیں جو خود سے اگ جاتے ہیں ان کو تو ہم نہیں کاٹ سکتے، لیکن جو لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، جو علماء کے اختلاف میں صحیح بات یہ کہ کسی قسم کا درخت جو ہے اس حدیث کے تحت نہیں کاٹنا چاہیے مکہ میں۔ پھر وہاں مسواک جو ہے وہ مسواک کی اجازت ہے کہ مسواک کاٹی جا سکتی ہے۔ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ اس وقت کسی کو مارا جا سکتا تھا مکہ میں، تو وہ طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور اسی کے دوران سارے جو کوئی مجرم تھا جن کے لیے بس اس وقت بہت کم قتل و غارت ہوئی تھی، فوج جنگ نہیں ہوئی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں جو خالد بن ولید کے پاس کچھ لوگ ان کی قیادت میں جو تھے، تو ان پر چھپ کر حملہ کیا تھا کچھ مشرکین نے، تو وہاں چھوٹی سی ایک جھڑپ ہوئی تھی، لیکن فوراً سے حضرت خالد بن ولید نے اس پر کنٹرول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف چند بہت ہی خطرناک قسم کے مجرموں کے لیے قتل کا وارنٹ کیا تھا کہ ان کو وہ جہاں بھی ہو ان کو پکڑ کے ان کو مارے، اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی یا کوئی قتل و غارت نہیں ہوا تھا۔ اچھا،
پھر حضرت یعنی امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں اپنی کتاب میں دو اور جگہوں پر. ایک تو حج، کتاب حج اور عمرہ میں لائے ہیں اور باب باندھا ہے کہ حرم شریف کے درخت نہ کاٹے جائیں، نہ حرم شریف کے کاٹے جائے. تو یہ اس میں جو ہے مکہ کی حرمت کو پامال کرنا ایمان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے انسان، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام حرمتوں، تمام شعائر اللہ کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. پھر حدیث 4295 کتاب الغزوات میں لائے ہیں امام بخاری. اس میں باب کا کوئی عنوان نہیں باندھا، صرف باب لکھا ہے. اور امام بخاری کبھی کبھی اسی طرح کرتے ہیں تو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جیسے اس میں پھر علماء مختلف طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یا تو اس باب کا تعلق پیچھے سے ہے، تو پیچھے والے باب کیا تھا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں قیام کرنا، اور اس کی مختلف تفصیلات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ان دنوں میں. تو یہی باب جو ہے وہ ہم کچھ علماء اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں پر باب کی ہیڈنگ میں کوئی خاص بات الگ سے نہ ہو تو پھر وہ اس کو پچھلے کے باب سے اس کو ملا دیتے ہیں. تو یہ تو تھا امام بخاری نے ان کو ان دو جگہوں پر اور جگہوں پر لائے ہیں، اور یہ مسائل تھے حدیث سے. اب میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کون تھے. تو ان کی کنیت تھی ابو بکر، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کنیت ان کو دی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ مدینہ میں پیدا ہونے والے مہاجرین کے گھروں میں پہلے بچے تھے. ٹھیک ہے، کہ فرسٹ ہجری کو پیدا ہوئے تھے، اور جو مہاجر آئے یعنی کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر جو تھی وہ حاملہ تھی جب انہوں نے ہجرت کی تھی، اور پھر یہ پیدا ہوئے تھے مدینہ میں. تو جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے کان میں اذان دی تھی، اور یہ مقام قباء میں پیدا ہوئے تھے. ان کی والدہ جو تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی. ان کی والدہ الگ تھیں حضرت عائشہ سے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی دونوں بیٹیاں تھیں. تو پھر ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تاکہ وہ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی، اور ان کے اپنی گود میں لیا اس کو، اور ان کو جیسے ان کے منہ میں جو کھجور کو تھوڑا سا چبا کے ان کے منہ میں لعاب دہن سے جیسے ان کی انگلی سے منہ میں ڈالا تھا، جسے ہم کرتے ہیں نا بچوں کے لیے، یہ رسم کی جاتی ہے. تو پھر یہ سب سے پہلی چیز یعنی کہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. پھر ان کا رشتہ دیکھیں دونوں طرف سے تھا. ایک تو ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ان کے جو والد تھے عبداللہ بن زبیر کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دونوں طرف سے تعلق تھا. تو آپ نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی. اور جب یہ بڑے ہو گئے تو ان کی جو شخصیت تھی بڑی بھاری بھرکم اور بارعب شخصیت تھی، اور عبادت گزار تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے، نوافل پڑھنے والے، اور حق اور صدقات کے ادا کرنے والے تھے. بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، تعلقات اور رشتوں کو قائم رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیال بھی بہت رکھتے تھے یہ، اور ان کے لیے بھی جیسے بھیجتے رہتے تھے، پیسے بھی بھیجتے تھے ان کے لیے، اور بہت لحاظ اور مروت رکھنے والے تھے، اور اچھا اخلاق رکھتے تھے. تو یہ ساری خوبیاں تھیں ان کے اندر. تو اب ظاہر ہے کہ اتنے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں اتنے قریب ترین تھے، پھر اتنی اچھی شخصیت تھی ان کی، اتنی خوبیاں تھیں ان میں. تو 8 سال کی عمر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی. تو بہرحال یہ جب دوسری بار حجاج نے ان پر حملہ کیا تو پھر ان کو قتل کر دیا. تو یہ جو ہے ان کے بارے میں معاملات ساری تفصیلات ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں. یہ تو حدیث ہمارا لیسن مکمل ہوا الحمدللہ.